بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا دنیا سے بے رغبتی کا حیرت انگیز واقعہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بلخ کے مشہور بادشاہ تھے، جن کا شمار ان عظیم ولی اللہ میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیاوی مال و دولت کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ایسا ہے جو زہد، تقوی اور اللہ کی محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ بادشاہت کی زندگی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بلخ کے نہایت عادل اور مقبول بادشاہ تھے۔ آپ کے دربار میں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا اور آپ کی سلطنت میں ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ شاہی محل سونے چاندی سے مزین تھا اور ہر وقت جشن طرب کا ماحول رہتا۔ آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ دنیاوی مال و دولت اور شاہی خاندان کے باوجود آپ کے دل میں ہمیشہ ایک خلا محسوس ہوتا تھا۔ شکار کا واقعہ۔ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادہم شکار کے لیے جنگل کی طرف نکلے۔ آپ کے ساتھ درباریوں کا ایک بڑا قافلہ تھا اور شکار کا یہ سفر بھی ایک بادشاہی شان کے مطابق تھا۔ آپ ایک ہرن کا پیچھا کر رہے تھے کہ اچانک آپ نے آسمان سے ایک عجیب و غریب آواز سنی۔ اے ابراہیم، کیا تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ خواہشات کے پیچھے دوڑتے رہو؟ یہ آواز آپ کے دل میں اتر گئی۔ آپ نے رک کر سوچا کہ واقعی یہ دنیا اور اس کی خواہشات کتنی بے معنی ہیں۔ یہ آواز گویا ایک پیغام تھا جو آپ کے دل کی گہرائیوں کو جھنجھوڑ گیا۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوگا۔ خواب اور ہدایت۔ اس واقعے کے بعد آپ رات کو سوئے تو ایک خواب دیکھا۔ خواب میں آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہے جب تک آپ دنیاوی زندگی کو ترک نہیں کرتے۔ اس خواب نے آپ کے دل پر مزید اثر کیا اور آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا عزم کر لیا۔ بادشاہت کا ترک۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے واپس محل آ کر اپنی بادشاہت کو خیر باد کہہ دیا۔ آپ نے دنیاوی زندگی کو ترک کر دیا اور سادگی اختیار کر لی۔ آپ نے اپنے محل کے خزانوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیا اور خود ایک مسافر کی طرح اللہ کی محبت کی تلاش میں نکل پڑے۔ اللہ کی محبت کی تلاش۔ بادشاہت ترک کرنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنی زندگی اللہ کی محبت اور خوشنودی کے حصول میں لگا دی۔ آپ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور زہد اور تقوی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ آپ نے نہ صرف عبادت میں مشغول رہنا شروع کیا بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلانا اپنا مشن بنا لیا۔ زہد کی زندگی۔ دنیا کی محبت کو چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنی زندگی سادگی اور زہد میں گزاری۔ آپ نے کھانے پینے میں بھی قناعت اختیار کی اور لباس میں بھی سادگی کو اپنا شعار بنایا۔ آپ کا زیادہ وقت عبادت، ذکر اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں گزرتا۔ آپ کے دن کا بیشتر حصہ نماز، روزہ اور دعا میں صرف ہوتا تھا۔ لوگوں کو نصیحت۔ حضرت ابراہیم بن ادہم لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں نصیحت کرتے اور انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتے۔ آپ فرماتے، دنیا ایک دھوکہ ہے، اس کی چمک دمک کے پیچھے نہ بھاگو، حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دلچسپ واقعات۔ آپ کی زندگی کے کئی دلچسپ واقعات مشہور ہیں جو آپ کی زہد اور تقوی کی عکاسی کرتے ہیں۔ واقعہ، کشتی میں سفر۔ ایک بار آپ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ کشتی کے دیگر مسافر آپ کو دیکھ کر مذاق اڑانے لگے
اور کہا یہ فقیر بادشاہ کہلاتا تھا۔ آپ خاموش رہے اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئے۔ اچانک طوفان آیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ آپ نے دعا کی اور طوفان تھم گیا۔ مسافروں نے آپ سے معافی مانگی اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کیا۔ واقعہ روٹی کا ٹکڑا۔ ایک دن آپ کے پاس کھانے کے لیے صرف ایک روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کسی فقیر نے آ کر سوال کیا تو آپ نے وہ روٹی اسے دے دی۔ اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ کے لیے ایک عظیم الشان محل تیار کر دیا ہے۔ مشہور اقوال۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے کئی اقوال مشہور ہیں۔ اللہ کی محبت وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دنیا کی محبت سے نجات پا کر ہی دل میں اللہ کی محبت جاگتی ہے۔ وفات۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی زہد اور تقوی کے ساتھ گزاری اور بے شمار لوگوں کو اللہ کی راہ پر گامزن کیا۔ آپ کی وفات بھی ایک مسافر کی طرح ہوئی اور آج بھی لوگ آپ کو زہد اور سادگی کی مثال کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک شام کے علاقے میں ہے اور زائرین کے لیے ایک مقام عبرت اور محبت ہے۔ اس کہانی کا پیغام۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ کی رضا کو ترجیح دیں۔ سادگی اور قناعت میں حقیقی سکون ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ کی محبت ہر شے سے افضل ہے اور اس کے لیے قربانی دینے میں ہی اصل کامیابی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔